آپ کے تھوڑا صبر کریں، حوصلہ کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ سورہ روم میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے تمہیں جوڑے بنایا ہے اور تمہارے لیے جوڑا خدا نے پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے دلوں میں خدا نے اس شادی کے ذریعے، اس جوڑے کے ذریعے مودت اور رحمت قرار دی ہے۔ اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے اس کی زندگی میں سکون آئے، پریشانیوں سے محفوظ رہے اور اسے ایک روحانی تسکین ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کی طرف جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ من تزوج قد احرز نصف ایمانہ، کہ جس آدمی نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لی، اور دوسرے آدھے کے لیے کوشش کرے، اسٹرگل کرے۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ یہ نکاح شادی میری سنت ہے، میرا طریقہ کار ہے، اور جو آدمی اس سے دوری اختیار کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بس انسان کوشش کرے، جب اس کے پاس وسائل فراہم ہوں، اس کے لیے امکانات ہوں، رکاوٹ نہ ہو، تو جلد شادی کا جو ہے وہ انتظام کرے۔ جس طرح انسان کی لباس پہننا ضرورت ہے، جس طرح دوسری خوراک، رہن سہن، گاڑی، دوسرے وسائل انسان کے لیے ضروری ہیں، اس طرح انسان میں اس کی زندگی میں ایک یار و مددگار کی اسے ضرورت ہے، ایک اچھا ساتھی کی ضرورت ہے، ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، اسے ایک آدمی ایسے کی ضرورت ہے جو اس کو لے کر آگے چلے اور زندگی کی مشکل مراحل سے اسے گزارے۔ اس میں ضروری ہے کہ کس طرح انتخاب کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی آدمی اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے، نہ فقط وہ اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آئندہ بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرتا ہے، اپنا آئندہ بچوں کے لیے اچھے باپ کا انتخاب کرتا ہے، بلکہ وہ آئندہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے ایک اچھی خاتون اور اچھی مربی، تربیت کرنے والی کا انتخاب کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے والدین کے لیے اچھی بہو کا انتخاب کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے اچھی بھابھی کا انتخاب کرتا ہے، بلکہ معاشرے کے لیے ایک اچھے انسان کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیاوی انتخاب کی طرح نہیں ہے، یہ عام انتخاب کی طرح نہیں ہے، یہ ایک آپ نے سوٹ نہیں خریدنا، کوئی سبزی نہیں خریدنی، کوئی گاڑی نہیں خریدنی، بلکہ ایک زندگی کا آپ نے سودا کرنا ہے، تو اس پہ انسان کو حواس جو رکھنا چاہیے، سمجھداری سے ایسا کام کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس کو روز روز آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں چینجنگ نہیں لا سکتے، اس میں آپ جو ہے وہ جب تبدیلی نہیں لا سکتے تو اس کو انتخاب کے وقت اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کے ذریعے اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اس میں بہترین معیار اچھا اخلاق، انسانیت، ہمدردی، ذمہ داری، ان چیزوں کا جو ہے وہ انتخاب ہونا چاہیے، کہ کسی کا انتخاب اس لیے نہ کیا جائے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس لیے کسی کا انتخاب نہ کیا جائے کہ وہ آدمی زیادہ بولتا ہے، اس لیے انتخاب اس کا نہ کیا جائے کہ وہ آدمی بہت زیادہ، حد سے زیادہ جو ہے وہ ہوشیار ہے۔ سمجھدار ہونا علیحدہ بات ہے، ہوشیار ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بس انسان کو اس انتخاب میں دقت اور کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بس۔